31 اکتوبر غازی علم دین شہید کا شہادت کا دن ہے۔ انہوں نے ایسا کیا کارنامہ سر انجام دیا جس کی وجہ سے آج بھی ان کو سنہرے حروف میں یاد کیا جاتا ہے۔ ہم پر تو لوگ اٹیک کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں کہ بڑا تشدد ہے جی، بڑی سختی ہے جی 295 کی اس کو ختم کیا جائے، لیکن ذرا آپ اپنی ہسٹری تو دیکھیں، آپ کے ملکوں میں یہ قوانین موجود رہے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں موجود تھیں، یعنی سزا موجود تھی، یعنی 153A آرٹیکل، تو اس کے باوجود یہ والا جو قانونی راستہ تھا یہ کیوں نہیں اختیار کیا گیا؟ انتہا درجے کے زبردست قسم کے مفسر اور محدث فصاحت و بلاغت ماشاءاللہ ان کی، اور مناظر، عیسائیوں کے خلاف اور آریاؤں کے خلاف ان کے مناظرے بڑے تاریخی ہیں۔ علمی میدان میں بھی اس کا رد کیا گیا علماء کرام نے، یا اسی طرح جو اہل علم تھے، اہل قلم تھے، انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ غازی علم دین کو راجپال کے سینے میں خنجر کھونپنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سب سے اہم اور بنیادی کردار کون سا رہا جس کو آپ سراہتے ہیں؟ جو غازی کے خنجر کا کردار ہے وہ، یا پھر شیخ مولانا حضرت ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا جو کردار ہے وہ؟ زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، نماز اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 31 اکتوبر بر صغیر کی تاریخ کا وہ دن تھا جس میں ایک عاشق رسول، ایک محب رسول نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ شخصیت ہر زبان زد عام اور اس کے عشق کے اوپر اور اس کی محبت کے اوپر ہر کوئی عش عش کرنے والا غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع کرتے ہوئے ایک گستاخ کو انجام تک پہنچایا اور جہنم حاصل کیا۔ اس حوالے سے جو مراحل تھے، جو قانون حرکت میں آیا اور جس طریقے سے اس قانون نے اس راجپال کو باقاعدہ بری کرنے کی کوشش کی اور امت مسلمہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی، اس کے بعد راجپال کو جہنم واصل کرنے کے لیے غازی علم دین شہید کو یہ قدم کیوں اٹھانا پڑا، اس حوالے سے ہم آج آپ ناظرین کے سامنے اپنے معزز مہمان ڈاکٹر آصف جوید صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کون کون سے ایسے مراحل تھے جب راجپال کو سزا سنائی گئی، پھر اس کو کس طریقے سے بری کیا گیا، پھر کیوں کر ماورائے عدالت اس کا قتل کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، اللہ آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ 31 اکتوبر غازی علم دین شہید کا شہادت کا دن ہے، اور انہوں نے ایسا کیا کارنامہ سر انجام دیا جس کی وجہ سے آج بھی ان کو سنہرے حروف میں یاد کیا جاتا ہے؟ ہمیں اور ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا اور مجھے اس اہم موضوع پر اظہار خیال کا موقع عطا فرمایا۔ بر صغیر کی تاریخ میں غازی علم دین شہید کو حرمت رسول کے محافظ اور مجاہد کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ بے شک۔ غازی صاحب کا سنہری کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے گستاخ رسول راجپال کو جہنم واصل کیا تھا۔ بے شک۔ راجپال ایک ہندو پبلشر تھا، اس نے ایک کتاب چھاپی اور کتاب کا مواد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی پر مشتمل تھا۔ ظاہر ہے اس قسم کی کتاب کی اشاعت انتہائی نفرت آمیز اور اشتعال انگیز اقدام ہے، اور اس کے رد عمل میں پھر غازی صاحب نے اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ یہ واقعہ ہے 6 اپریل 1929 کا۔ 4 دن کے بعد ہی انہیں گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر ان پر مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ مئی میں 22 مئی 1929 کو لاہور کی سیشن کورٹ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ انہیں پھانسی کی سزا دیتے ہیں،
جس کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی جاتی ہے، اور اس اپیل میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بھی پیش ہوئے، لیکن 15 جولائی کو یہ اپیل ہائی کورٹ سے خارج کر دی گئی۔ بالآخر 31 اکتوبر 1929 کو میاں والی کی جیل میں غازی صاحب کو پھانسی دی جاتی ہے۔ ان کا جسد خاکی میاں والی سے لاہور منتقل کیا جاتا ہے، اور لاہور کے میانی قبرستان میں وہ آسودہ خاک ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ 6.5-7 ماہ کا عرصہ بنتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ غازی صاحب کا ایک قدم اگر انارکلی کے بازار میں تھا تو دوسرا قدم 7 ماہ کے اندر اندر جنت فردوس کے باغ میں تھا۔ اور حضرت ظفر علی خان رحمہ اللہ کے جو اشعار ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق سے متعلق، ان کا وہ مصداق قرار پائے۔ اور مولانا نے فرمایا تھا، بڑے زبردست اشعار ہیں، کہ زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، نماز اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ راجپال نے جو گستاخ نے بلاسفیمی کا ارتکاب کیا، تو اس کے خلاف قانونی راستہ ایسا کیوں نہ اختیار کیا گیا؟ کیا اس وقت کوئی ایسی شک یا ایسا قانون موجود نہیں تھا جس طرح 295C ہے، اس طرح کا کوئی قانون؟ آپ دیکھیے یہ کس زمانے کی بات ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد ہندوستان سے مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور برطانوی سلطنت، برطانوی سامراج، برطانوی حکومت یہاں قائم ہو چکی تھی۔ اس جنگ کے 3-4 سال کے بعد ہی 1860 میں یہاں برطانوی سامراج نے تعزیرات ہند کا مجموعہ نافذ کیا، جسے انڈین پینل کوڈ کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ مجموعہ تعزیرات ہند ایک کمیشن نے تشکیل دیا تھا، جس کے سربراہ لارڈ مکالے تھے۔ اب لارڈ مکالے نے اور کمیشن نے یہ جو ضابطہ اور مجموعہ تشکیل دیا، اس کی تدوین میں بنیادی طور پر انہوں نے فرانس کے نپولین کوڈ سے اور برطانیہ کے کامن لاء سے بھرپور استفادہ کیا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی برطانیہ میں بلاسفیمی لاء موجود تھا، باقی دفعات میں استفادہ کرنے کے باوجود بلاسفیمی لاء سے استفادہ نہیں کیا گیا۔ حالانکہ برطانیہ میں 1825 تک بلاسفیمی لاء موجود رہا ہے، اور مسیح علیہ السلام کی توہین کا جو شخص مرتکب ہوتا تھا اسے سزائے موت دی جاتی رہی ہے۔ 1825 کے بعد پھر ان میں تھوڑی جدت آئی، وہ ماڈرن ہوئے، تو انہوں نے بلاسفیمی کے جرم پر قانون کو تبدیل کیا، اور سزائے موت کی بجائے سزائے عمر قید دینا انہوں نے شروع کر دی۔ تو اس وقت بھی یہ چیزیں موجود تھیں، لیکن ہندوستان میں چونکہ ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ اپنا تسلط اور تحکم قائم رکھنا چاہتے تھے، اپنا قبضہ جمانا چاہتے تھے، لہذا اس قسم کی تو کوئی دفعہ موجود نہیں تھی۔ البتہ باہمی منافرت پیدا نہ ہو مختلف طبقوں میں، مختلف مذہبوں میں، اس کے لیے انہوں نے ایک آرٹیکل وہاں درج کیا ہوا تھا، جس کو 153A کہتے ہیں۔ اس کے سوا کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی کہ اس کا سہارا لے کر کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا۔ یعنی جو 295C وغیرہ جو دفعات ہیں، آرٹیکلز ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر موجود تھا برطانیہ میں، یہاں پہ موجود نہیں تھا؟ نہیں، ان کا کامن لاء تھا ہمارا۔ آپ یہی سمجھیں کہ جیسے ہمارے یہاں 295C موجود ہے، اسی طرح کی کچھ چیزیں برطانیہ میں بھی موجود تھی۔ برطانیہ کیا، باقی بھی یورپی ممالک میں بلاسفیمی لاز موجود رہے ہیں۔ یہ بڑے ایک انٹرسٹنگ سٹڈی ہے اگر کی جائے کہ یورپ کے کن کن ملکوں میں کس کس حیثیت سے توہین مذہب کے قوانین موجود رہے ہیں، ان پر کیا سزائیں سنائی جاتی رہی ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے۔ تو بڑی دلچسپ تاریخ ہے۔ ہم پر تو لوگ اٹیک کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں کہ بڑا تشدد ہے جی، بڑی سختی ہے جی 295C کی، اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن ذرا آپ اپنی ہسٹری تو دیکھیں، آپ کے ملکوں میں یہ قوانین موجود رہے ہیں جب تک آپ مذہب کے ساتھ وابستہ رہے، لیکن جب مذہب کو، مذہبی تعلیمات کو آپ نے بے حیثیت کر دیا، مذہبی شخصیات کے متعلق
آپ کی حمیت جاتی رہی تو بحثیت مجموعی وہ قوم بے حس ہو گئی، لہٰذا آپ جو کچھ بھی کریں ان کی مقدس تعلیمات کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، شخصیات کے ساتھ، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن تاریخ بہرحال یہی ہے کہ ان کے ہاں بھی قانون موجود لاز فہمی کا قوانین موجود رہے۔ اچھا، آپ نے بات کی 153A کے بارے میں، تو یہ جو قانون ہے یہ کیا تھا اور اس کے اندر جو متن ہے وہ کیا ہے اور اس میں کیا سزا دی جاتی تھی؟ جی، جیسے میں نے عرض کیا کہ بنیادی طور پر تو برطانوی سامراج کی جو ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ امن و امان قائم رہے، اور نقض امن کے لیے جو بھی اقدام ہو اسے جرم ڈکلیئر کیا جائے۔ صحیح۔ اپنا قبضہ انہوں نے برقرار رکھنا تھا، تو اس کے لیے انہوں نے 153A کا آرٹیکل انڈین پینل کوڈ میں شامل کیا تھا، اور اس کا جو بنیادی متن اور مضمون تھا وہ یہ تھا کہ ہماری رعایا میں، ہندوستان میں جو ہر میجسٹی کی رعایا ہے برطانوی سامراج کے ماتحت، ان میں سے جو شخص بھی بذریعہ تحریر یا بذریعہ تقریر یا بذریعہ اشارہ یا بذریعہ دیگر طریقہ ہندوستان کی رعایا کے مختلف طبقات کے درمیان منافرت پیدا کرے گا یا منافرت پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو زیادہ سے زیادہ 2 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے، یا اس پر جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے، یا قید اور جرمانہ کی دونوں سزائیں اسے دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر 153A کا آرٹیکل ہے، اس کا متن، اس میں جرم کی نوعیت اور سزا کی نوعیت ہے، اور بنیادی طور پر جو اس میں روح کار فرما تھی وہ امن و امان کو قائم رکھنا تھا، باہمی جو مختلف طبقات ہیں ان میں منافرت کو ختم کرنا تھا۔ صحیح۔ اچھا، جب یہ ساری چیزیں موجود تھیں، یعنی سزا موجود تھی، یعنی 153A آرٹیکل، تو اس کے باوجود یہ والا جو قانونی راستہ تھا یہ کیوں نہیں اختیار کیا گیا اور ماورائے عدالت اسے قتل کر دیا گیا راجپال گستاخ کو؟ دیکھیے، قانونی راستہ اختیار کیا گیا، بلکہ پہلے جو راستہ اپنایا گیا اہل اسلام کی طرف سے وہ قانونی راستہ ہی تھا۔ راجپال اس کتاب کا مصنف نہیں تھا، وہ ناشر تھا۔ صحیح۔ آپ حیران ہوں گے کہ مصنف نے اپنا کتاب میں نام لکھنا بھی، یعنی مصنف نے کتاب پر اپنا نام نہیں لکھا تھا، اتنا بزدل آدمی تھا۔ اگر آپ اپنے افکار کا، نظریات کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ بڑے جرأت مند اور بے باک ہیں تو کتاب پہ بطور مصنف اپنا نام تو درج کریں۔ لہذا مصنف کے خلاف جانے کی بجائے پھر اہل اسلام کو اس کے پبلشر کے خلاف جانا پڑا، اور منافرت کو بنیاد بنایا گیا 153A کا سہارا لے کر کہ اس کے تحت مقدمہ چلایا جائے۔ وہ گرفتار ہوا اور لاہور میں اس کے خلاف مقدمہ چلا۔ لاہور کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے، سیشن کورٹ نے، آپ سمجھ لیں کہ اسے اس جرم کی پاداش میں، جرم ثابت ہونے پر 6 ماہ قید کی سزا سنائی۔ اب اس قید کے خلاف وہ ہائی کورٹ میں چلا گیا، تو ہائی کورٹ کا جو جج تھا اس نے اسے بری کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ جو معاملہ ہے اور یہ جو مقدمہ ہے اس پر 153A کا اطلاق نہیں ہوتا، لہٰذا عدالت یعنی ہائی کورٹ مجرم کو، ملزم کو باعزت بری کرتی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس نے بری کر دیا تو کیا استدلال اختیار کیا جس کی بنیاد پر ہائی کورٹ نے اس کو بری کر دیا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ تھا ہائی کورٹ کا سراسر تعصب پر مبنی فیصلہ تھا۔ استدلال انتہائی بودا تھا، بڑا بے وزن تھا۔ استدلال کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ جو کتاب لے کر آپ کیس دائر کر رہے ہیں، اس کتاب کا اسلوب اگرچہ بڑا جارحانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب کا اسلوب جارحانہ ہے، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ کسی گزشتہ مذہبی پیشوا کے کردار پر تنقید کرنا آیا 153A کے تحت آتا ہے یا نہیں؟ اس نے اپنی رولنگ میں لکھا کہ میرا یہ خیال ہے کہ 153A کے قانون میں جو روح کار فرما ہے وہ یہ تھی کہ موجودہ جو طبقات ہیں ان کے درمیان منافرت پیدا نہ ہو، اور منافرت کی غرض سے اگر کوئی کسی پر تنقید کرتا ہے، حملہ کرتا ہے تو اسے روکا جائے۔ 153A کا یہ مقصد قطعاً نہیں تھا
کہ گزشتہ کسی مذہبی پیشوا کے کردار پر، اس کے حیات پر تنقید کرنے کو روکا جائے، یہ مقصد نہیں تھا۔ اور پھر وہ اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھتا ہے کہ یہ تسلیم ہے کہ اس کتاب کے نتیجے میں مذہبی منافرت پیدا ہوتی ہے، لیکن 153A کو اس آزمائش کا معیار نہیں بنایا جا سکتا۔ اور وہ کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ ایسی کوئی دفعہ، ایسا کوئی آرٹیکل انڈین پینل کوڈ میں موجود نہیں ہے، اور میں تجویز دوں گا کہ ترمیم کرتے ہوئے کوئی ایسا آرٹیکل اس میں شامل کیا جائے جو مزید واضح ہو، مذہبی منافرت بھی اس کے ذیل میں آتی ہو۔ یہ اس کا بنیادی استدلال تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعصب پر، غلط فہمی کی بجائے یہ بدنیتی پر مبنی فیصلہ تھا جو اس نے کیا، اور جس کے خلاف پھر مسلمان مزید مشتعل ہوئے۔ اچھا، اس حوالے سے اب یہ بتائیے کہ جو راجپال گستاخ نے کتاب شائع کی، پبلش کی، تو علمی میدان میں بھی اس کا رد کیا گیا علماء کرام نے، یا اسی طرح جو اہل علم تھے، اہل قلم تھے، انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، ان کا اس حوالے سے کیا کردار رہا؟ جی بالکل، میں بلکہ پہلا جو رد تھا یا پہلا جواب تھا وہ آیا ہی علمی میدان میں ہے۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ کتاب، جس کا نام رنگیلا رسول تھا، 1923 میں شائع ہوتی ہے، اور اس کے جواب میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے مقدس رسول کے نام سے اس کا جواب لکھا۔ مولانا امرتسری بڑی عظیم شخصیت تھی، سبحان اللہ، کیا نہیں۔ متحدہ پنجاب میں اہل حدیث کے سرخیل اور سردار ہونے کا لقب انہوں نے پایا تھا۔ بے شک۔ اہل حدیث اخبار کے ایڈیٹر اور سالانہ اہل حدیث کانفرنس کے بانی، اور انتہا درجے کے زبردست قسم کے مفسر اور محدث فصاحت و بلاغت ماشاءاللہ ان کی، اور مناظر، عیسائیوں کے خلاف اور آریاؤں کے خلاف ان کے مناظرے بڑے تاریخی ہیں۔ قادیانیوں کے خلاف، اور قادیانیوں کے خلاف میں آپ کو عرض کروں کہ جو مرزا کذاب نے مباہلے کا آخری اشتہار شائع کیا تھا اور فیصلہ کن مباہلے کا اعلان کیا تھا، وہ بنیادی طور پر مولانا ثناء اللہ امرتسری کے خلاف ہی تھا، کہ اس مباہلے کا اعلان کیا جاتا ہے اور یہ کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا، اور پھر وہ واصل جہنم ہوا، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ سارا کردار مولانا ثناء اللہ امرتسری کا ہے۔ انہوں نے مقدس رسول کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ یہ کوئی بڑی ضخیم کتاب نہیں ہے، درمیانے سائز کے پیج پر 100-125 صفحات پر مبنی ایک کتاب ہے۔ اس میں ایک دیباچہ ہے، اور مقدمے میں اس دور کے جو اہل علم، اہل قلم نے مقدس رسول پر جو تبصرے فرمائے، مولانا نے ان کو اپنی کتاب کے مقدمے میں منوان درج کر دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کتاب میں رنگیلا رسول کتاب کا جواب تحریر کیا ہے، اور اس میں بڑی یعنی اخلاق کے اعلیٰ معیار کی بات آپ کو بتاؤں کہ جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی گئی، بد اخلاقی پر مبنی، بدتمیزی پر مبنی جملے تھے، الفاظ تھے، کلمات تھے، لیکن مولانا نے جب جواب لکھا تو تمہید ہی میں یہ ذکر کر دیا کہ جواب تو پھر ویسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسا آپ نے اپنی کتاب میں انداز اختیار کیا ہے، لیکن مجھے وہ انداز زیب نہیں دیتا، سبحان، کیونکہ وہ میرے پیغمبر کی سنت نہیں ہے۔ لہٰذا جب بھی میں آریہ تحریک کے بانی کا ذکر کروں گا تو صاحب کے لفظ سے ذکر کروں گا، کیونکہ پیغمبر گرامی قدر کا ارشاد ہے کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تو اس کا تم نے احترام کرنا ہے، اسے عزت دینی ہے، اور میں صاحب والا جو لفظ ہے وہ استعمال کروں گا۔ اور مولانا نے پھر اس پر پہرا دیا ہے، از اول تا آخر کتاب آریہ سماج کے بانی کے ساتھ صاحب کا لفظ وہ لکھتے رہے ہیں، اور میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس کا جو دیباچہ ہے 1 صفحے پر مشتمل ہے، بڑا ہی ایمان افروز ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی اجازت ہو تو اسے پڑھ کے ہم سنا کیوں نہیں، آپ ہمارے ایمان کو بھی تازگی بخشیں، ناظرین کے بھی۔ جی، یہ ناظرین مولانا ثناء اللہ امرتسری نے جو مقدس رسول کا پہلے پیج پہ دیباچہ لکھا ہے وہ میں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس کا عنوان ہے دعا بدرگاہ خدا۔
اے خدا، اے آسمان و زمین کے مالک، اے خالق ارض و سما، اے ذوالانتقام قدوس خدا، اے سچوں کے حامی اور ناصر غیور خدا، تیرے قابل عزت مقدس رسول کی توہین اور سخت ہتک ہو رہی ہے۔ تو اپنی رحمت سے پردہ پوشی کر رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آخر کار تو اپنے پیاروں کی مدد اور عزت ظاہر کرے گا، جیسی کہ تو ہمیشہ کرتا آیا ہے اور جیسا تیرا وعدہ ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ اے قادر و توانا خدا، ہمارا ایمان ہے کہ اصل مدد اور نصرت وہی ہے جو تو کرے گا۔ ہم تو ناتواں ضعیف البنیان ہیں۔ تو جانتا ہے کہ ہم کمزوروں سے یہی ہو سکتا ہے کہ ہم قلم اٹھا کر، اور بریکٹ میں لکھا ہے وہ بھی تیری ہی مدد سے، ہم قلم اٹھا کر جواب لکھیں اور وہ جواب بھی تیرے ہی سمجھانے سے۔ لا حول ولا قوة الا بک۔ بس ہماری دعا ہے کہ اس مقدس کام میں ہماری مدد کر اور اس حقیر کی خدمت کو قبول فرما اور اپنی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچا کر گمراہی سے بچا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، داعی خادم دین اللہ، سبحان ابو الوفا ثناء اللہ امرتسر، اور تاریخ لکھی ہے محرم 1343 ہجری، اگست 1924۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 1923 کی کتاب کا جواب 1924 میں آ جاتا ہے، اور یہ مقدمہ آپ پڑھیں کہ کتنی عاجزی ہے، کتنا عجز ہے، کتنی انکساری ہے، کتنی فروتری ہے۔ کوئی علم کا ادعا نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، کوئی شیخی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگ ہیں، اس میں ہمارے آپ کے لیے، خصوصاً اہل قلم کے لیے بڑا سبق ہے کہ ہم عجز کو، کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے اسے اللہ ہی کی طرف منسوب کریں، اللہ ہی کا فضل سمجھیں، اور پھر جو کچھ بھی خیر کا کام اللہ تعالیٰ ہم سے لے وہ بھی اسی کا فضل اور کرم سمجھیں، عجز کے ساتھ، انکسار کے ساتھ اس کی قبولیت کی اور اس کے مفید ہونے کی دعا کرتے رہیں۔ یہ ان کا میں سمجھتا ہوں عجز ہے کہ آج ہم 100 سال بعد بھی ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ذکر خیر کر رہے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس طرح بیان کیا کہ ہائی کورٹ نے راجپال گستاخ کو 153A کے تحت اس کا مقدمہ نہیں بن رہا تھا تو اس کو رہا کر دیا، تو اس حوالے سے پھر یہ ضرورت محسوس کیوں نہ ہوئی کہ کوئی ترمیم کی جائے اور اس کو قانونی دائرے میں لایا جائے؟ جی بالکل، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ کہ راجپال کا کیس اس دفعہ کے تحت آتا ہی نہیں ہے، لہذا اسے بری کیا جاتا ہے، یہ فیصلہ سراسر تعصب پر مبنی تھا۔ اور ایک طرف تو اہل اسلام میں یہ غصہ تھا کہ کتاب انتہائی متنازع چھاپی گئی ہے، اور دوسری طرف یہ کہ اس مجرم کو، اس گستاخ کو بری بھی کر دیا ہے، لہذا اہل اسلام کی آتش غضب نے ظاہر ہے بھڑکنا ہی تھا۔ تو پورے ہندوستان میں احتجاجی مظاہروں کا، جلوسوں کا، جلسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور حالات کنٹرول سے باہر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ گورنمنٹ کو دفعہ 144 کا نفاذ کرنا پڑ گیا، اور دوسری طرف پھر یہ بھی تھا کہ غازی علم دین نے اس گستاخ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب یہ بڑی مطلب انگریز سرکار کے لیے حیرت کا باعث تھا کہ آج کے دور میں بھی کوئی قوم ایسی ہو سکتی ہے، کوئی افراد ایسے ہو سکتے ہیں جو اپنی مقدس مذہبی شخصیت، اپنے مقدس پیغمبر کو یہ مقام دیتے ہوں کہ اس کی حرمت کے دفاع کے لیے اپنی جان تک سے گزر جائیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اپنی جان دینا ہو، دینے کے لیے آمادہ ہوں، دریغ نہ کریں، کسی کی جان لینا ہو تو لے گزریں، اور کسی دنیاوی قانون کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ تو انگریز کو یہ احساس ہوا کہ آرٹیکل 153A کی غلط تشریح اور تعبیر کی وجہ سے، اور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں اس کے متنازع فیصلے کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، لہٰذا انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ
انڈین پینل کوڈ میں ترمیم کرتے ہوئے کوئی ایسا آرٹیکل شامل کیا جائے جو واضح ہو اور مذہبی منافرت کو بھی شامل ہو۔ چنانچہ انہوں نے ترمیم کے بعد ضابطہ تعزیرات ہند میں ایک آرٹیکل شامل کر دیا جس کو ہم 295A کے نام سے جانتے ہیں۔ تو 253A کی وضاحت کے لیے، وضاحت کے طور پر امینڈمنٹ کرتے ہوئے 295A کا اضافہ کیا گیا۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو 295A ہے، یعنی یہ پاکستان ہندوستان بننے کے بعد نہیں، ادھر تب ہی یہ باقاعدہ آرڈیننس جو ہے وہ یہ جاری ہم کر دیا جو گیا بات تھا، کر رہے ہیں یہ قیام پاکستان سے پہلے کی ہے، انڈین پینل کوڈ کی بات ہے۔ یعنی انڈین کے ان کے بھی باقاعدہ یہ قانون موجود ہے، ان کے ہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی، دونوں سیم ہیں؟ نہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان ایک ہوتا تھا، برطانوی سلطنت کے ماتحت ہوتا تھا۔ اس وقت جو تعزیرات تھی، ضابطہ فوجداری تھا، اس کا نام تھا انڈین پینل کوڈ۔ تو اس وقت تو یہ تقسیم تھی ہی نہیں، ایسی ہے۔ اور اس وقت انڈیا کی حکومت بھی نہیں تھی، پاکستان کا وجود نہیں تھا، انڈیا کا وجود نہیں تھا، بر صغیر تھا اور اس پر برطانیہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس وقت 295A کی ترمیم ہوئی اور اس میں پھر یہ لکھا گیا، درج کیا گیا کہ جو شخص بھی نیت اور ارادے کے ساتھ اپنی تحریر میں یا اپنی تقریر میں یا دیگر کسی ذریعے سے کسی مذہب کے یا مذہبی عقائد کی توہین کرے گا یا توہین کرنے کی کوشش کرے گا جس سے اس مذہب کے، اس قوم کے مذہبی جذبات جو ہیں مشتعل ہوتے ہوں، مجروح ہوتے ہوں، تو ایسے شخص کو زیادہ سے زیادہ 2 سال کی سزائے قید یا جرمانہ یا قید اور جرمانہ دونوں سزائیں دی جا سکیں گی۔ یہ اس امینڈمنٹ کے بعد 295A میں درج کیا گیا تھا۔ اس کا جو متن جس کا آپ نے خلاصہ بنایا یہی ہے یا کوئی اور چیزیں بھی اس کے اندر شامل تھیں متن کے اندر؟ بنیادی طور پر تو یہی ہے۔ صحیح سے۔ اچھا، اس میں یہ بنیادی طور پہ آپ واضح کیجئے گا کہ جو آرٹیکل 153A تھا اور 295A، ان میں بنیادی فرق کیا ہوا؟ دیکھیں، ان میں بنیادی فرق، یعنی 2 سال کی سزا تو اس میں بھی تھی، 2 سال کی سزا اس میں بھی ہے۔ جو سزا ہے وہ تو دونوں آرٹیکلز میں سیم ہے، لیکن جرم کی نوعیت کا فرق آ جاتا ہے۔ اگر آپ اس کے متن پر غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا، معلوم ہوگا کہ 295A اپنے الفاظ میں، اپنے متن میں 153A سے زیادہ جامع ہے، زیادہ واضح ہے، وسیع ہے۔ اور اس میں اگر فرق کی ہم بات کریں تو پہلا فرق تو یہ ہے کہ 295A میں نیت کو اور ارادے کو بھی جرم کے صدور میں شامل کیا گیا ہے۔ صحیح۔ کہ کسی شخص نے نیتاً اور ارادتاً اس جرم کا ارتکاب کیا ہو، اور نیت اور ارادے کا اظہار کہاں سے ہوگا، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ اس شخص کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کا جو اسلوب ہے، اس کا جو انداز ہے اور اس کا جو رویہ ہے وہ واضح کرے گا کہ اس شخص نے عمداً اس فعل کا ارتکاب کیا ہے۔ تو ایک پوائنٹ تو یہ تھا کہ اس میں نیت اور ارادے کو بھی شامل کر دیا گیا، اور دوسرا اس میں بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ 153A میں مختلف طبقات کی بات تھی، ان طبقات کے درمیان منافرت پیدا کرنے کی بات تھی، مذہبی منافرت اس میں شامل نہیں تھی۔ تو 295A میں مذہبی منافرت کا بھی ذکر کر دیا گیا اور واضح طور پر اس میں درج کر دیا گیا ریلیجیس بیلیفز کے الفاظ، ریلیجیس فیلنگز کے الفاظ۔ تو پہلے منافرت عمومی تھی، اس میں مذہبی منافرت کو بھی انہوں نے ایڈ کر دیا۔ تو گویا یہ جو امینڈمنٹ کے بعد 295A ہے، یہ 153A کی نسبت زیادہ واضح ہے، زیادہ جامع ہے۔ اس میں جو ابہام اور اشکال تھا، جو جج کو لاحق ہوا اور جج نے جس کا سہارا لیتے ہوئے اسے آزاد کر دیا، وہ ابہام اور اشکال اس ترمیم کے بعد ختم ہو گیا۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا اہم سوال خاص طور پہ اس کیس کے حوالے سے بھی، مرون راج پال گستاخ کے حوالے سے جو کردار رہا وہ سب سے اہم اور بنیادی
کردار کون سا رہا جس کو آپ سراہتے ہیں، جو غازی کے خنجر کا کردار ہے وہ، یا پھر شیخ مولانا حضرت ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا جو کردار ہے وہ؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بلا شبہ یہ دو کردار ہیں، موقع اور محل کی مناسبت سے ان دونوں اقدامات کی، دونوں کرداروں کی اپنی اپنی جگہ پر ضرورت اور اہمیت مسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب بلاس فہمی پر کوئی قانون موجود نہ ہو یا قانون موجود ہو اسے آپ روبہ عمل نہ لائیں، اسے غیر مؤثر بنا دیں، اسے معطل کر کے رکھ دیں، تو پھر مجبوراً غازی علم دین کا کردار پیش کرنے کے لیے سر بکف میدان میں کود پڑتے ہیں۔ سبحان۔ لیکن یہ جو اقدام ہوتا ہے، جو غازی صاحب رحمہ اللہ کا اقدام تھا، کردار تھا، یہ ایک وقتی یعنی ہنگامی اور وقتی رد عمل ہوتا ہے۔ غازی صاحب کا جو کردار تھا وہ ہنگامی اور وقتی رد عمل ہوتا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ اس میں حرمت رسول کے دفاع کا حق ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن جو کردار مولانا امرتسری رحمہ اللہ کا ہے، علمی اور فکری اور قلمی جہاد، اس میں دفاع کے ساتھ ساتھ دعوت کا پیغام بھی شامل ہے، جو کہ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ تو جو شخص بھی اس قلمی کردار کا کام کا مطالعہ کرے گا فریق مخالف میں سے، بشرطے کہ وہ غیر جانبدار ہو، انصاف پسند ہو، وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قلمی کردار ہے یہ وقتی اور ہنگامی نہیں ہے، یہ بڑا دیر پا ہوتا ہے، اس کے اثرات بڑے دیر پا ہوتے ہیں۔ باقی دونوں کردار ہی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، نو ڈاؤٹ۔ ڈاکٹر صاحب، راجپال گستاخ کیس کے حوالے سے اور جو غازی علم دین شہید اور رحمۃ اللہ علیہ کا جو کردار تھا اس کے حوالے سے موجودہ جو بلاسفیمی کیسز ہیں 295C کا جو آرٹیکل ہے، اور موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے بلاسفیمی کیسز کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی کریں گے ہماری اور کیا بیان کریں گے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ غازی علم دین کو راجپال کے سینے میں خنجر کھونپنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور انہوں نے یہ جہاد کیوں کیا۔ تو ہمیں اس کا جواب یہی معلوم ہوگا کہ بلاس فہمی سے متعلق کوئی قانون موجود نہیں تھا ہندوستان میں، اور جس آرٹیکل کا سہارا لیا گیا وہ بھی گویا عروبہ عمل نہیں آیا، اور ملزم کو، مجرم کو دوسری عدالت نے بری کر دیا۔ تو 295C کے تناظر میں میں یہی عرض کروں گا کہ اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، بلکہ اس کو اس کی روح کے مطابق عروبہ عمل لایا جائے۔ اگر آپ اس کو ختم کرتے ہیں یا ختم کرنے کا سوچتے ہیں تو پھر آپ کے سماج میں انارکی پھیلے گی، پھر انتشار پیدا ہوگا۔ جس ملک میں کوئی قانون نہیں ہوتا وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے، اور جنگل کا قانون کیا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ لہذا میرے خیال میں 295C مذہبی کارڈ کے غلط استعمال میں رکاوٹ ہے، عوام کے جذباتی اشتعال میں رکاوٹ ہے، اور ملزمان کے قتل عام میں رکاوٹ ہے۔ چنانچہ ارباب اختیار سے میں دست بستہ اپیل کروں گا کہ اپنے فرائض کا خیال رکھیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام سے متعلقہ دفعات کو تحفظ فراہم کریں۔ آپ اسلامی دفعات کو تحفظ دیں گے تو ہماری ریاست بھی محفوظ ہوگی، اس ریاست کے عوام بھی محفوظ ہوں گے، سب لوگ مدعی بھی اور ملزم بھی قانون کے دائرے میں آئیں گے۔ تو قانون پر عمل کو یقینی بنائیں تاکہ قانون کا احترام کیا جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ رب العزت آپ سے دین کا خیر کا کام لیتا رہے۔ ماشاءاللہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بڑی عمدہ گفتگو آپ نے ہمیں سنائی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ جذبہ اور وہ ایمان، وہ حلاوت نصیب فرمائے، اور ہم
اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا پہرا ادا کرتے رہیں، دیتے رہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جو کہ بڑے عمدہ انداز سے آپ ناظرین کے سامنے ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا کہ کیسے کیسے مرحلہ وار ان ساری چیزوں کو اختیار کیا گیا، جس کے بعد ماورائے عدالت غازی علم دین شہید نے یہ قدم اٹھایا۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔